السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں جو ایک ایسے چور کا قصہ ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی چالاک سمجھتا تھا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے۔ تو اسی سوا شیر کے خالد لیے اور اللہ نے ساجد دو دو بھائی ایسے تھے۔ نوجوان بھیجے خالد کی عمر 16 جنہوں سال نے اور اس کی ساجد کی عمر ساری 14 کاریگری سال جو تھی۔ ہے وہ پکڑ لی۔ وہ اپنے ماں باپ وہ کے کیا ساتھ ایک کاریگری گاؤں تھی میں رہا اور کس کرتے طرح تھے۔ ان نوجوانوں نے اس کو پکڑا، اگرچہ اس ان کے کا لیے باپ خود آپ تو پڑھا ہماری لکھا آگے سے نہیں تھا، کہانی کو سنیے، مگر زمانے لیکن کو اس سے دیکھتے پہلے ہوئے آپ ہماری پڑھائی ویڈیو کو لکھائی کی اہمیت سے لائک کر دیں، بخوبی ہمارے واقف ہو چینل گیا کو تھا۔ سبسکرائب کریں اور اس اپنے کی دوستوں بیوی کے بھی ساتھ اور نہایت اپنے سمجھدار فیملی کے عورت تھی۔ ساتھ شیئر کریں۔ وہ بھی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتی تھی۔ اسے بچپن میں خود بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر حالات کی وجہ سے وہ پرائمری پاس کر کے گھر میں بیٹھ گئی تھی۔ دونوں نے صلاح مشورے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی خالہ کے پاس بھیج دیا تھا، جو اپنے شوہر اور دو بچوں کے ساتھ ایک قریبی شہر میں رہتی تھیں۔ خالد اور ساجد اپنی خالہ کے بچوں عارف اور طارق سے گھل مل گئے تھے۔ یہ چاروں بچے دل لگا کر پڑھتے تھے اور فارغ اوقات میں کھیل کود کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کی وجہ سے ان کی معلومات میں بہت اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت سمجھدار ہو گئے تھے۔ ان کے سالانہ امتحانات ختم ہو گئے تھے اور نتیجہ آنے تک سب بچوں کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ خالد 9ویں اور ساجد 8ویں جماعت میں تھا۔ اسکول بند ہوئے تو دونوں بھائی اپنے خالو اور خالہ سے اجازت لے کر بس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں آ گئے۔ ان کے جانے کا سن کر عارف اور طارق اداس تو ہو گئے تھے۔ انہوں نے تاکید کی کہ وہ جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ دونوں بھائی گھر پہنچے تو انہیں دیکھ کر ان کے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ رات کو باتوں ہی باتوں میں ان کی ماں نے انہیں بتایا کہ گاؤں میں سخت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب گاؤں کے کسی رہائشی کا ایک آدھ مویشی غائب نہ ہو جاتا ہو۔ جس جگہ سے جانور غائب ہوتا ہے وہاں زمین پر بڑے بڑے پنجوں کے نشانات ہیں۔ ان نشانات کو دیکھ کر ایک کھوجی نے بتایا تھا کہ یہ شیر کے پنجوں کے نشانات ہیں۔ اس اطلاع نے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ گاؤں سے کچھ دور ایک جنگل ہے، اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جانور رہتے ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ ان میں شیر بھی ہے۔ گاؤں کے لکڑہاروں نے بھی شیر کے خوف سے جنگل جانا چھوڑ دیا ہے اور اب دوسرے کام کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ماں سے یہ ساری باتیں سن کر دونوں بھائیوں کو افسوس ہوا۔ گاؤں کے لوگ بے حد غریب تھے اور اکثر کا تو گزر بسر ہی مویشیوں پر تھا۔ وہ دونوں بچے نہایت ذہین اور بہادر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ گاؤں والوں کی مدد کریں گے اور کسی ترکیب سے شیر سے ان کو نجات دلائیں گے۔ گاؤں آنے کے اگلے روز وہ صبح کے وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے کہ ان کے کانوں میں محلے کے ایک گھر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خالہ جنت کے گھر سے آ رہی تھیں۔ ان کی ماں جلدی سے گھر سے نکل کر خالہ جنت کے گھر کی طرف چلی۔ خالد اور ساجد بھی ماں کے پیچھے لپکے۔ خالہ جنت کے گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ رات ان کے گھر بھی شیر آ گیا تھا اور ان کی 2 بکریوں میں سے ایک بکری کو لے کر چلتا بنا۔ دونوں بھائیوں نے اس جگہ کا معائنہ کیا۔ خالہ جنت اپنی بکریوں کو صحن میں بنے ایک چھپر کے نیچے باندھتی تھیں۔ صحن کی دیواریں بہت نیچی تھیں۔ اس کا شوہر تو تھا ہی نہیں، اس لیے اس کا گزارا بکریوں کو دودھ اور مرغیوں کے انڈے بیچ کر ہوتا تھا۔ صحن میں چھوٹے بڑے کئی ڈربے دونوں بھائیوں کو نظر آئے، جن میں بند مرغیاں کڑ کڑ کر رہی تھیں۔ زمین میں ایک جگہ لوہے کا کھونٹا تھا جس سے بندھی ایک ٹوٹی ہوئی پتلی سی رسی زمین پر پڑی تھی، وہیں ایک دوسری بکری کھڑی جگالی کر رہی تھی۔ آس پاس کی زمین کچی اور گیلی تھی اور اس پر جگہ جگہ شیر کے پنجوں کے نشانات نظر آ رہے تھے، جو لمبائی میں 8-9 انچ کے تھے۔ پھر دونوں بھائیوں نے وہاں سے ہٹ کر صحن میں دیکھا۔ باہر کے دروازے والی دیوار کے قریب انہیں شیر کے پنجوں کے نشانات نظر آئے۔ دونوں بھائی غور سے ان پنجوں کا جائزہ لینے لگے۔ ان کی ماں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے ان کے قریب آئیں اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولیں، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو گھر چلو، ایسا نہ ہو کہ شیر پھر سے آ جائے۔ اپنی ماں کی سادہ لوہی پر دونوں بھائی مسکرانے لگے اور ماں کے پیچھے پیچھے گھر آ گئے۔ محلے والے خالہ جنت کو تسلیاں دے رہے تھے۔ دونوں بھائی گھر آ کر پھر چھت پر چڑھ گئے۔ وہ اسی واقعے کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے گلی میں ایک ٹیکسی داخل ہوتے دیکھی۔ ٹیکسی ایک گھر کے سامنے رکی۔ یہ شیر جان کا گھر تھا۔ شیر جان کو دونوں بھائی بچپن سے جانتے تھے۔ وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور ان بھائیوں کی معلومات کے مطابق 2-3 سال سے گاؤں کے لوہار کے پاس کام کرتا تھا۔
شروع میں تو اس کے مالک نے اسے لوہے کو ٹھونکنے پیٹنے کے کام پر لگایا۔ جب اس کا ہاتھ کچھ چل نکلا تو اسے دستی دھوکنی پر بٹھا دیا اور وہ لوہا، پیتل اور دوسری دھاتوں کو پگھلا کر انہیں پکی مٹی سے بنے سانچوں میں ڈھال کر مختلف چیزیں بنانے لگا۔ بہت جلد وہ اپنے اس کام میں ماہر ہو گیا تھا۔ ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شیر جان اترا۔ اب جو اچانک انہوں نے شیر جان کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھے کہ جسم پر قیمتی کپڑے ہیں، پاؤں میں نفیس جوتے ہیں اور وہ ٹیکسی سے اترا ہے تو انہیں بہت حیرت ہوئی ہے۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ خالہ نے دیکھا کہ خالہ جنت کے گھر سے شور شرابہ سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس بات نے اسے چونکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ساجد سے کہا، ساجد، یہ جو اچانک جنگل سے نکل کر شیر آ گیا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو مویشی لے جاتا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ ایک ٹانگ کا شیر ہے بھائی، ساجد نے مسکرا کر کہا۔ میں نے شیر کے پنجوں کو غور سے دیکھا تھا، سارے نشانات ایک ہی پنجے کے ہیں، 4 پنجوں کے نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا معلوم دیتا ہے جیسے شیر بکری کو منہ میں دبا کر نہیں، گود میں اٹھا کر لے کے آئے۔ خالد اپنے بھائی کو تحسین امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم ذہانت میں اپنے بڑے بھائی پر گئے ہو۔ لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو بھائی، ساجد نے ہنس کر کہا، ضروری تو نہیں کہ ان کی ہر بات ہی ٹھیک ہو۔ خالد اس کی بات سن کر جھیم گیا تھا، اس لیے اس کی بات سنی انسنی کر کے بولا، ان وارداتوں سے گاؤں کے غریب لوگ کافی پریشان ہیں، ہمیں اس ایک ٹانگ کے شیر کو پکڑنا ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ ان وارداتوں کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے وہ جلد ہی پکڑا جائے گا، یا یوں کہہ لو کہ ہم اسے جلد ہی پکڑ لیں گے۔ تم نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ خالہ جنت کے گھر سے شور کی آواز سن کر شیر جان مسکرا رہا تھا؟ اس بات پر تو میں نے غور نہیں کیا۔ ویسے کسی کی مصیبت پر خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے، ساجد بولا۔ خالد خاموشی سے کچھ سوچنے لگا۔ ان دونوں کو شیر جان پر شبہ ہو چلا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی چھت پر سے محلے کے تمام گھر بآسانی نظر آتے تھے۔ دونوں بھائی وقفے سے چھت پر چڑھ کر محلے کا جائزہ لینے لگے۔ ایک بات انہوں نے نوٹ کی تھی کہ دوپہر کو شیر جان سے ملنے کے لیے ایک ایسا شخص بھی آیا جو چال ڈھال اور حلیے سے کوئی شریف آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں، لال لال آنکھیں اور موٹا سا پیٹ تھا۔ خالد اور ساجد کو چونکہ شیر جان پر شبہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو وہ گاؤں کے اس لوہار کے پاس پہنچے جس کے پاس شیر جان کام کرتا تھا۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے کی وجہ سے لوہار دونوں بھائیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ وہ لوگ شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے شیر جان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ کئی دن ہوئے شیر جان تو نوکری چھوڑ کر جا چکا ہے اور اب اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہ وہاں سے اٹھ کر گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر ساجد نے کہا، اگر وہ نوکری چھوڑ چکا ہے تو پھر اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ہمیں اس بات کا کھوج لگانا ہوگا۔ رات ہوئی تو دونوں بھائی پھر چھت پر چڑھ گئے۔ ان کی ماں پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ شیر چھت پر چڑھ کر اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دونوں بھائیوں نے انہیں اطمینان دلایا کہ چھت بہت اونچی ہے اور اس تک جانے والا دروازہ بھی بند رہتا ہے، اس لیے فکر کی بات نہیں ہے، ماں جی پریشان نہ ہو۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ خالد اور ساجد کی نظریں شیر جان کے گھر پر لگی ہوئی تھیں۔ اچانک دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اس کے گھر کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، اس لیے ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ شیر جان نے تھوڑا سا سر نکال کر باہر گلی میں جھانکا۔ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلا۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا مگر اس کی کنڈی نہیں لگائی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا بھی نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک دیوار کی اوٹ سے وہی شخص نکلا جو آج دوپہر اس سے ملنے آیا تھا۔ خالد اور ساجد جلدی سے نیچے اترے۔ انہوں نے نہایت خاموشی سے باہر کے دروازے کی کنڈی کھولی اور دیواروں سے لگے ان دونوں کے پیچھے چل پڑے۔ چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ان دونوں کا تعاقب کرنے میں انہیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ گلی سے نکل کر وہ ایک میدان میں آ گئے۔ اس میدان میں بہت سی جھاڑیاں تھیں جن کی وجہ سے خالد اور ساجد کو کافی آسانی ہو گئی، کیونکہ اگر شیر جان اور اس کا ساتھی گھوم کر پیچھے دیکھ بھی لیتے تو وہ زمین پر بیٹھ کر خود کو ان کی نظروں سے بچا سکتے تھے۔ میدان ختم ہوا تو اس کے بعد کچے پکے گھروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ آگے جانے کے بعد وہ دونوں ایک گھر کے سامنے رکے جس کی صحن کی دیواریں کافی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ دونوں اس دیوار کو عبور کر کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شیر جان کا ساتھی ایک بکری کے ساتھ باہر نکلا اور ایک طرف کو چل دیا۔
شیر جان اپنے ساتھی کو رخصت کرنے کے بعد اندر سے دروازے کی کنڈی لگا کر دیوار پھلانگ کر باہر آنے ہی والا تھا کہ دیوار پر رکھی ایک اینٹ اس کا ہاتھ لگنے سے زمین پر گر پڑی اور ڈھپ کی آواز گونجی۔ اس آواز کو سنتے ہی گھر میں سے کسی نے چلا کر پوچھا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی گھر کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ چاندنی رات میں شیر جان کا ہیولا اسے نظر آ گیا تھا، اس لیے وہ چور 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 کا شور مچا کر اس کی طرف لپکا۔ اس صورتحال سے شیر جان گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے دیوار پر چڑھا اور باہر کود گیا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ میں موجود تھیلا چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اسے اس بات کا موقع ہی نہ ملا کہ اسے اٹھاتا۔ وہ ایک جانب بھاگتا چلا گیا۔ گھر سے نکلنے والا آدمی بھی شور مچاتا اس کے پیچھے بھاگا۔ خالد اور ساجد نے بھی تھیلا زمین پر گرتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شور شرابہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے، ساجد بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا گیا اور تھیلا اٹھا کر دوبارہ خالد کے پاس آیا اور بولا، بھاگو، ایسا نہ ہو کہ ہم ہی دھر لیے جائیں۔ اتنی دیر میں شور شرابہ سن کر آس پاس کے لوگ بھی باہر نکل آئے۔ وہ دونوں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے بھاگنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں بہت دور نکل گئے۔ ان کا رخ گاؤں کے پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ایک کمرہ روشن نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک سب انسپکٹر اونگتا ہوا نظر آیا۔ اس کے سامنے بینچ پر ایک سپاہی پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز سن کر سب انسپکٹر نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انہیں پہچانتا تھا۔ خالد نے کہا، جناب انسپکٹر صاحب، ہم آپ کو زحمت دینے آئے ہیں۔ ہم نے اس شیر کا پتہ چلا لیا ہے جو گاؤں والوں کے مویشی لے جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور پکڑیں اسے۔ شیر کا نام سن کر سب انسپکٹر کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں شیر کو کیسے پکڑوں گا؟ میں نے اپنے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی تجربہ کار شکاری کو بھیجیں تاکہ وہ شیر کو مار سکے۔ میں نے آج ہی چٹھی لکھی ہے اور اس چٹھی میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گاؤں والے بیچارے بہت پریشان اور خوف زدہ ہیں اور شیر کے ڈر سے شام ہوتے ہی گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر خالد مسکرانے لگا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی، اسے سب انسپکٹر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ سب انسپکٹر نے اس پر ایک حیرت زدہ نگاہ ڈالی اور بولا، شکل سے تو یہ کسی جانور کا پنجہ لگ رہا ہے، مگر بنایا گیا ہے کسی دھات سے۔ بس صاحب آپ زحمت کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ گاؤں کے مویشی چرانے والے مجرموں کا سراغ ہم نے لگا لیا ہے۔ مویشیوں کو شیر نہیں، وہ لوگ چرا کر لے جاتے ہیں اور زمین پر اس دھاتی پنجے سے نشانات لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ انہیں شیر اٹھا کر لے گئے۔ ساجد نے کہا۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں شیر جان اور اس کے ساتھی کے بارے میں اسے بتایا۔ اس کی بات سن کر سب انسپکٹر جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان لوگوں نے تو بڑا انوکھا منصوبہ تھا جس سے ان لوگوں نے گاؤں والوں کو بیوقوف بنایا۔ اگر یہ پکڑے گئے تو بہت اچھا ہوگا اور اس کی بدولت میری تو رکی ہوئی ترقی بھی ہو جائے گی۔ میں تم دونوں کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا چھوٹے میاں، اس نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سوئے ہوئے سپاہی کو اٹھایا، چل بھائی اٹھ، اور اسی عمارت میں موجود 3 دوسرے سپاہیوں کو لے کر خالد اور ساجد کے ساتھ چل پڑا۔ خالد اور ساجد کو یقین تھا کہ شیر جان اب تک اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا۔ وہ سب تیز تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب انسپکٹر کو خدشہ تھا کہ ان کی آمد کا سن کر شیر جان فرار ہونے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے 2 سپاہی دیوار پر چڑھ کر اس کے گھر میں داخل ہوں گے اور اسے قابو کر لیں گے۔ مگر شیر جان تو بڑی آسانی سے قابو میں آ گیا۔ سب انسپکٹر نے شیر کے پنجے کا دھاتی سانچہ اسے دکھایا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے ہتھکڑی لگا کر پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کا پتہ بھی بتا دیا تھا، وہ برابر والے گاؤں کا رہائشی تھا۔ شیر جان جس مویشی کو چراتا تھا وہ اسے بیچ آتا تھا اور دونوں آدھے آدھے پیسے بانٹ لیتے تھے۔ اسی رات اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں تفتیش کے دوران شیر جان نے اپنے جرم کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ اسے جنگل سے کسی شیر کا پنجہ ملا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ ہو بہوئی اسی طرح کا ایک دھاتی پنجہ بنائے گا، پھر گاؤں کے لوگوں کے مویشی چرا کر اس جگہ پر اس پنجے سے نشانات بنا دیے کرے گا۔ شیر کے پنجوں کے نشانات زمین پر دیکھ کر سب یہ سمجھیں گے کہ ان کے جانور کو شیر لے گیا ہے۔ لوہار کا کام کرتے کرتے وہ اس فن میں کافی ماہر ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے شیر کے پنجے کی دھاتی نقل بنا لی اور پھر گاؤں کے لوگوں کے مویشی چرانا شروع کر دیے۔ اس کا ساتھی جس کا نام سہراب تھا ان جانوروں کو منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیا کرتا تھا۔ اگلے روز خالد اور ساجد کے اس کارنامے کی دھوم پورے گاؤں میں مچ گئی تھی۔ سب انسپکٹر بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے پورے واقعے کی رپورٹ بنا کر اپنے افسران بالا کو بھیج دی۔ اس کے افسر بھی بہت خوش ہوئے کیونکہ شیر کی ان وارداتوں کی شکایتیں ان تک بھی پہنچ رہی تھیں اور وہ بھی پریشان تھے۔ دونوں لڑکے پورے گاؤں میں مشہور ہو گئے تھے۔ سارے گاؤں والے ان کے ماں باپ کو مبارکباد دینے ان کے گھر آ رہے تھے۔ بات تو حالانکہ بہت خوشی کی تھی مگر ان کی ماں فکر مند نظر آ رہی تھی۔ خالد کے پوچھنے پر وہ بولی، میرا دل ڈر رہا ہے جیل سے چھوٹ کر آنے کے بعد شیر جان اور اس کے ساتھی تمہارے دشمن نہ بن جائیں۔ خالد نے سر جھٹک کر کہا،
दुश्मन बनते हैं तो बन जाए अम्मा। जो शख्स भी जुर्म करता है हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने में कानून की मदद करें। अगर हम डर डर कर रहेंगे तो ये जराइम पेशा लोग तो ज़्यादा दीदा दिलेरी से काम करेंगे ना, और मासूम लोगों का जीना दो भर कर देंगे। वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे साथ हमारी पुलिस है, कानून नाफज करने वाले इदारे हैं। इसके अलावा हमारा मीडिया है जो ऐसे लोगों को बेनकाब करने में पीछे नहीं रहता। खालिद अपनी बात ख़त्म करके खामोश हुआ तो साजिद बोला, और अम्मी, अपने मुल्क को ऐसे अनासर से पाक करना एक बहुत अच्छा काम है। वो दोनों चालाक मुजरम पकड़े जा चुके हैं और अब अपने किए की सज़ा भुगतेंगे। एक और अच्छी बात तो ये भी हुई है कि जिन लोगों के मवेशी चोरी हुए थे ना, उन सब को उनके मवेशियों के पैसे भी मिल जाएंगे। हमारे गांव के लोग बहुत खुश हैं। आप फिक्र ना करें, फ़ख्र करें कि उन आपके दोनों बच्चे कितने बहादुर हैं। अच्छा ये तो बताएं कि आपने उन पैसों का क्या करना है जो हमें इनाम में मिलेंगे। उनकी बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई और बोली, उन पैसों को तो मैं तुम दोनों के नाम से बैंक में जमा करवा दूँगी ताकि वो तुम्हारी आगे की पढ़ाई की लिखाई में काम आए। ये कारनामा तुमने अपनी जहानत से अंजाम दिया है और पता है जहानत तालीम से ही आती है। ये कारनामा अंजाम देकर तुमने अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। माँ की बात सुनकर खालिद और साजिद के चेहरे खुशी से तमतमाने लगे थे। बस अम्मी, आप दुआ करती रहें, हम हमेशा अपने मुल्क के लिए और इसमें रहने वालों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे काम अंजाम देते रहें, साजिद ने कहा, और दोनों भाई मोहब्बत से अपनी माँ से लिपट गए।